دنیا کی بے ثباتی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا در حقیقت امتحان گاہ ہے اور اس کے نتائج کی جگہ آخرت ہے۔ واضح رہے کہ انسان کے پاس دنیاوی زندگی کا ہر لمحہ غنیمت ہے۔ جب عارضی زندگی ختم ہوگی اور دائمی حیات کا آغاز ہوگا تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور مہلت کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ میں دنیا کی اسی بے ثباتی کو واضح فرمایا ہے۔ اگر سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت فرماتے ہوئے کبھی دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دیتے ہیں تو کبھی اسے مردار بکری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ انسان سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کو ایک مچھر کے پر سے بھی کم تر قرار دیا ہے۔ ان سب احادیث کا مقصود فکر آخرت بیدار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ واشار یحییٰ بالسبابۃ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ بخدا دنیا آخرت کے مقابلے میں محض اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو یحییٰ نے انگشت شہادت کا اشارہ کیا سمندر میں ڈال دے، پھر نکال کر دیکھے اس پر کیا لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ مدینہ کے مضافات میں واقع عالیہ گاؤں سے واپسی پر ایک بازار سے گزرے تو وہاں بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا جس کا ایک کان چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کریں گے، ہم بھلا اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، باخدا اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے، جبکہ اب تو پھر یہ مردہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، باخدا جس طرح یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جماعت میں شامل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس کھڑی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنے مالک کی نظر میں اس قدر حقیر ہے کہ اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مالک نے اسے حقیر سمجھ کر ہی تو پھینکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر یہ بکری کا بچہ اپنے مالک کی نظر میں ذلیل و حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت اور حقیر ہے۔ اس مفہوم کی دیگر احادیث امام احمد بن حنبل، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ یہ حدیث پاک جو بکری کے بچے والی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کتاب الزہد والرقاق، حدیث نمبر 2957 ہے۔